جی ماسٹر صاحب چارہ کاٹ رہے ہیں جناب اپنی بکریوں کے لیے، جو لہسن انہوں نے خشک کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں جناب ہاتھ سے ہی، جی یہ دیکھیں جناب یہ خشک چارہ ڈالا ہے جناب ماسٹر صاحب نے بکریوں کو، اور بکریاں چارے کے پیچھے پیچھے، اور حافظ صاحب جناب چارہ لے کے آگے جی ماسٹر صاحب جناب اپنی بکریوں کی خدمت کر رہے ہیں، گڑ والا پانی پلا رہے ہیں ان کو، گرمیوں میں گڑ والا پانی بھی پلایا ہے ان کو جی، بڑے شوق سے پیتے ہیں گرمیوں میں۔ یہ انہوں نے یہ آئل جو سلسلہ پہلے تو ہمیں میسر نہیں تھا، یہ مسالے کا سلسلہ کافی مشکلات کا سامنا تھا، تو گوٹ لینڈ فارم کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کافی سہولتیں مہیا کر دی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے لیے آنے والا وقت انشاءاللہ آسان ہوگا۔ ہم یہی ہے کہ اس جانور کے ساتھ محبت کریں، اس کی خدمت کریں، آپ اس کے ساتھ جتنا پیار کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوگے۔ کیسر مرزا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو جناب آج ہم آئے ہیں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ڈلیان شریف، یہ ڈنگا سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہاں پر بھی ہمارے ایک بھائی شوقین بھائی ہیں جناب ماسٹر فضل کریم، حافظ فضل کریم، پیشے کے اعتبار سے جناب یہ استاد بھی ہیں اور امام مسجد بھی ہیں اپنی کے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو جناب اتنی بشارتیں دی ہوئی ہیں۔ تو ملتے ہیں جناب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ماسٹر جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر صحت ہے بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کا احسان۔ بڑے کرم ہے رب کے، آپ کے دنیا میں آپ کو اتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، آپ نے مسجدیں، اسکول، ٹیچر۔ جی اللہ کا بہت کرم ہے، اس پر جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہر قسم کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور ہر قسم کی آسانیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو بکری کے آپ بھی بادشاہ اللہ شوقین ہیں جناب؟ جی یہ تقریباً 2016 سے ہمیں شوق میں لگے ہوئے ہیں، جی تو انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ کامیابی مجھے جانتا کہ علم چلی ہے تقریباً کوئی 7-8 ماہ سے آپ کی زندگی میں سکون آیا بکریوں سے؟ ہاں نہیں تو پہلے کافی پریشانیاں میری طرح آپ نے بھی جھیلی ہیں، بیماریاں ہی نہیں جان چھوڑتی تھی۔ جی تو کچھ بتائیں گے پہلے کی پریشانیوں میں، اور اب کچھ راحت کا سانس ملا آپ کو، تو ان کی کچھ وجوہات پہلے بتائیں گے؟ ہمیں اس بارے میں اتنا علم نہیں تھا، ویسے گاؤں میں جو لوگ بکریاں رکھتے تھے اسی حوالے سے ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی اور اسی حوالے سے ہم ان کی خدمت کر رہے تھے، لیکن اب آپ کی رہنمائی سے اور گوٹ لینڈ فارم والوں نے جو خشک چارے پہ ہمیں لے کے آئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے جانوروں کی صحت اچھی ہو گئی ہے۔ پہلے یہی بکری ہوتی تھی، اس کی ہڈیاں نظر آتی تھی اور ہم کہتے تھے کہ جب تک یہ دودھ دے رہی ہے اس کی صحت ایسی رہے گی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اب یہ سلسلہ دیکھیں، ابھی دودھ بھی دے رہی ہے اور اس کی صحت بھی ماشاءاللہ دیکھیں، تو ابھی حالی ہے بکری، حالیہ یہ بکری؟ ابھی اس کے بچے 6 مہینے کے ہوئے، وہ 2 بچے ہیں، دونوں نر ہیں، یہ 6 مہینے کی عمر ہوگی ان کی۔ پہلے کیا مشکلات تھیں آپ کو جب؟ پہلے سبز چارہ ڈالتے تھے جی تو اس کی صحت جو ہے وہ اس طرح نہیں تھی، ہم بھی پریشان رہتے تھے کہ ہم اتنا چارہ بھی اتنا زیادہ لا کے ڈالتے ہیں لیکن اس کی صحت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ لیکن جب فرحان بھائی صاحب نے بتایا کہ خشک چارے پہ آئیں اور حسن شاہ صاحب نے بتایا کہ توڑی بند کر دیں، تو ہم نے یہ 2 سلسلے بند کرنے کی کوشش کی اور ان کے ویژن کے مطابق ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو ابھی یہ برسن لگ رہا ہے مجھے، لوسن تو نہیں لگ رہا؟ نہیں، انشاءاللہ اگلے سال ہم اس دفعہ لوسن کا پروگرام ہم نے بنا لیا، بار زمینیں ہیں وہاں کاشت کریں گے، جی تو انشاءاللہ اپنا لوسن ہم تو یہ بھی اپنا ہی ہے برسن یا خرید رہے ہیں؟ یہ برسن اپنا ہے جی، یعنی اس کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ ابھی آپ ابھی اس کے بعد لوسن لگائیں گے؟ جوار ہے، جوار کے بعد انشاءاللہ جب سردی کا موسم آئے گا نا پھر لوسن کی ہم کاشت کریں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ خشک کیسے کر رہے ہیں جناب آپ؟ یہ ہم نے جگہ بنائی ہوئی ہے ادھر، وہاں ہم ایک دن لے کے پہلے ڈال دیتے ہیں، وہ دوسرے دن خشک ہو جاتا ہے تو ہم وہاں پھر اس کو ڈالنا ناظرین آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پر یہ ساری برسین خشک کرتے ہیں۔ وہ جگہ یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، انہوں نے یہ 5-6 فٹ بائی 5-6 فٹ کا ایک مطلب تھڑا سا ہی کہہ لیں جو بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ برسین لا کے ڈال دیتے ہیں، تو جب یہ خشک ہوتا ہے تو یہ اٹھا کے بکریوں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ کوئی اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے خشک کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ دھوپ کا انتظام ٹھیک ہے ابھی ان دنوں میں، تو اس لیے ان کو پریشانی کا سامنا نہیں کرتے۔ تو ماشاء صاحب یہ اور بھی کافی کچھ نظر آ رہا ہے، یہ مجھے کچھ جنتر کے درخت نظر آ رہے ہیں؟ یہ جنتر لگایا جی ہم نے، کیونکہ ہم نے ساری گرمیاں اس کو استعمال کرنا ہے۔ زبردست۔ ہاں، گھاس بوس بھی استعمال کریں گے لیکن یہ جنتر بھی ہم ساتھ استعمال کریں گے۔ آگے جناب یہ ٹماٹر بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ ٹماٹر بھی ہیں، یہاں پہلے لہسن تھا، یہ اکھاڑ کے ہم نے یہ جنتر لگایا، اور یہاں پیاز لگے ہوئے، آپ کو چند تھوڑے سے رہ گئے ہیں، باقی ہم نے اکھیڑ لیے ہیں۔ مرچوں کا پودا، پودینہ، ماشاءاللہ کافی رونق لگائی ہوئی ہے آپ نے، کافی رونق کا لگائی ہوئی پودا ہے، لیمن کا ہے، الائچی کا ہے، کوار گندل ہے،
تو کافی ماشاءاللہ یہ حصہ ہم نے صرف اسی شوق کے لیے سبزے کے لیے لگائی ہوئی ہے۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ آئل پڑے ہوئے ہیں جو کہ گوٹ لینڈ فارم آئل ہو گیا، یہ ان کا یہ پوچھتے ہیں ان سے یہ کون سا آئل ہے جناب؟ یہ ہم نے پہلے 3 آئل جو فرحان صاحب نے بتایا کہ ان کو ہم نے سادہ ہی گرم کیا تھا، یعنی جو پہلے فارمولہ بتایا تھا وہ فارمولہ بتایا تھا کہ انہوں نے کہ کوڑا تیل، سرسوں کا تیل اور میٹھا تیل، تل کا تیل جس کو کہتے ہیں، یہ 3 یہ کیا ہے جی ڈبے میں؟ یہ مسالہ ہم نے منگوایا جی لالا موسیٰ گوٹ فارم سے، گوٹ لینڈ چورن۔ جی زبردست ہو گیا۔ تو کب سے یہ یوز کر رہے ہیں یہ چیزیں؟ یہ ایک بوتل تو شاید آدھی ہوئی یا پہلے استعمال کر رہے ہیں آپ؟ یہ پہلے ختم بھی ہوئی ایک۔ جی زبردست۔ یہ تقریباً 2 مہینے سے ہم نے یہ تیل کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، جب سے وہ گوٹ فارم والوں نے یہ سہولت مہیا کی ہے تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو مستقل بنیادوں پر شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے جانور جو ہیں وہ ہیلدی ہوں اور صحت مند رہیں۔ زبردست ہو گیا۔ تو یعنی یہ چیز آپ مانتے ہیں کہ ڈرائی میٹر پہ آنے سے آپ کی زندگی میں بھی سکون آیا اور جانوروں کی صحت بھی پہلے سے بہتر ہوئی ہے؟ جی بہتر ہوئی ہے۔ تو جس طرح شاہ صاحب کا ویژن ہے کہ بکری کی خوراک بہتر کرنی ہے تو یہ چیز ہمیں بہت پسند آئی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی جتنا ہو سکا جانوروں کی صحت کے لیے خوراک کا بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی۔ ماشاءاللہ آپ نے بھی ادھر کافی رونق لگائی ہوئی ہے، ٹماٹر مرچیں میرے پاس ایسی جگہ تو نہیں ہے گھر میں، لیکن میں نے چھت پہ گملوں میں یہ لگائی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ میں بھی ٹماٹر مرچیں ان سے اتار رہا ہوں ماشاءاللہ، تو گملوں میں شوق پورا کر رہا ہوں۔ تو جہاں تک مجھے یاد ہے کچھ 10 ماہ پہلے آپ کی ایک بکری گوٹ لینڈ فارم کے شیرا بریڈر سے کراس ہوئی تھی۔ جی وہ والی تو اس کا رزلٹ ذرا ہمیں دکھائیں، اس کے بچے بھی ہیں آپ کے پاس یا سیل کر دیے؟ ہیں، یہ ابھی دونوں کھڑے ہیں، یہ بکری کے ساتھ ہی ہیں دونوں، یہ دیکھو وہ یہ کھلے ہوتے ہیں نا اس لیے دور دور بھاگتے ہیں، ان کو پکڑتے نہیں ہم عام طور پر۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ ایک اچھے بریڈر سے کراس ہوئی بکری تو بچوں کا رزلٹ آپ کو کیسا ملا؟ جی بہت اچھا ملا رزلٹ ہے۔ تو یہ انداز میرا اسی طرح ہے کہ میں کوشش، یہ 4 دفعہ سوئی ہے اور میں نے گاؤں سے اس کو نہیں بنوایا، کراس نہیں کروایا۔ ٹھیک ہے۔ یہ 4 دفعہ اپنے گاؤں سے باہر جانا پڑا، اس لیے جہاں بھی اچھا بریڈر مجھے میسر آتا ہے میں وہاں چلا گیا۔ یعنی بریڈر کی کھوج میں رہتے ہیں آپ؟ بریڈر کھوج میں جاتے ہیں اور مجھے یاد ہے جس دن آپ نے یہ بکری کراس کرنی صبح 6 بجے کا ٹائم تھا، آپ نے مجھے فون کیا تھا کہ مرزا صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ پہلے تو میں پریشان ہو گیا کہ صبح 6 بجے اللہ خیر کرے ماسٹر صاحب کا فون آ گیا ہے۔ تو یہی مسئلہ تھا۔ یعنی بڑے اچھے بچے آئے ہیں جناب اس کے۔ بکری تو آپ کی یہ دوگلی ہے؟ جی دوگلی ہے، لیکن کتنا تقریباً دودھ دے رہی ہے یہ 24 گھنٹے میں 2 کلو دودھ دے رہی ہے۔ دوگلی بکری 24 گھنٹے میں 2 کلو دودھ دے رہی ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے جناب۔ دوگلی بکری پہ بھی اور بچوں کی بھی ماشاءاللہ بچوں کی گوشت کے حوالے سے اچھی پرورش ہے۔ یہ جی گوٹ لینڈ فارم کے جو شیرا بریڈر ہے نا جی، اس کا رزلٹ ہے یہ تھوڑا باپ کی طرف زیادہ گیا ہے، وہ ماں کی طرف، وہ ماں کی طرف گیا ہے اور ایک باپ کی طرف گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو السلام ماشاءاللہ جی یہ بھی کچھ شوق رکھا ہوا ہے جناب ماسٹر صاحب نے، ماشاءاللہ بڑا کلرفل مرغا ہے جناب۔ یہ تنگ نہیں کرتا ادھر بکریوں کو؟ بالکل تنگ نہیں کرتا جی، تنگ نہیں کرتا یہ بکریوں؟ یہ بکریوں کے ساتھ ایسے گلے ملے ہوئے ہیں جی، بکریوں کو اس نے مارنا بھی نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی بلی وغیرہ کتا آ جائے تو یہ اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے جانوروں کے، لیکن بکریوں کے ساتھ اس نے چھیڑ نہیں۔ آخر کار مطلب آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ جب سے خشک چارے پہ آئے ہیں آپ کی زندگی میں بھی سکون ہے؟ جی بہت سکون ہے، بکریوں کی صحت بھی اچھی ہے، اس چیز پہ آپ مائل ہو چکے ہیں کہ یہی ایگری ہیں اسے۔ یہ فرحان صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت اچھا ہے۔ تو کوئی اپنے دیکھنے والوں کو پیغام دینا چاہیں جو بھائی ایسے شوق کر رہے ہیں 2-4 جانوروں کا؟ تو میں سب سے پہلے تو ان کو یہ کہوں گا کہ یہ کام اگر آپ نے کرنا ہے تو شوق کرنا ہے تو پھر شوق کے ساتھ صبر کی، اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہوگا۔ صبر اس کے ساتھ ایسے کرنا ہے کہ اس کو سنت سمجھ کے رکھا ہوا ہے اور اس کو سنت سمجھ کے رکھنا ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے۔ آپ جتنا اس کے ساتھ پیار کریں گے یہ جانور آپ کو اتنا فائدہ دے گا اور یہ جب خوش ہوگا تو آپ کی طبیعت بھی خوش رہے گی، اور یہ جانور ایسا ہے کہ آپ کو مسئلے پریشانیاں آپ کی دور کرے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ کی روح سے جس گھر میں بکری ہوتی ہے اس 70 اس کے دروازے جو ہیں وہ حاجت کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ آدمی مجبور نہیں ہوتا، اس کی حاجتیں پوری ہوتی رہتی ہیں۔ یہ بکری کی برکت ہے ماشاءاللہ، اور اس کا دودھ بھی بہت برکت والا ہوتا ہے۔ تو یہ جانور دیکھیں ہم نے کیسے شوق سے رکھے ہوئے ہیں اور یہ کس انداز سے ہمارے کا دانا آئی تھنک یہ کھا رہے ہیں، یہ بھی ساتھ
दोनों इकट्ठे मिल के रहते हैं और मिल के एक दूसरे चलें जी, अल्लाह ताला आपका शौक सलामत रखे। और अच्छी बात है कि आप अभी बेहतरी महसूस कर रहे हैं, जानवर भी आपके अच्छे हैं और आप खुश हैं इस चीज़ से। बहुत खुश हैं। तो थैंक यू गोटलैंड कि आपने अवेयरनेस दी इतनी सारी। तो आप जैसे और भी 2-4 भाई हैं मेरे इलाके में जो कि इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई मैटर पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी थोड़ा थोड़ा दिखाया जाए। तो नाजरीन इजाज़त दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो बहुत शुक्रिया मास्टर फजल साहब जी, आपने हमें टाइम दिया, बुलाया और अपने जानवर दिखाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो व्यूअर्स इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।